المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار قهار الوهاب الرزاق الفتاح عليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير حليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود مجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل قوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت حي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر ظاهر الباطن والي المتعال البر والتواب المنعم المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام رب المقسط الجامع الغني المغني المانع الدوار نافع النور هادي البديع باقي وارث الرشيد الصبور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ان کے درود اور اللہ کے ان 99 ناموں کی وساطت سے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا ہماری زندگی میں وہ مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہوا دکھا اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ یا اللہ بنا اور اس کے لیے ہم سے جو کام لینا ہے وہ ہم سے لے اور اس کا راستہ بھی ہمیں دکھا ہمیں توفیق بھی دے اور آسانی بھی فرما کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین اور میں نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے محض کھیل تماشے کے لیے. تو آپ اور میں کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں ہوئے لیکن چند باتوں پہ شکر ادا کرتے ہوئے پھر آگے اپنا مقدمہ اپنی بات رکھ کے اور مختصر کیونکہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں خاص کر مکی صاحب آئے ہیں میں چاہوں گا وہ زیادہ بات کریں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں محمدی پیدا کیا کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اگر کسی یہودی یا ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ ہمیں اللہ نے باپ کا نام دیا کبھی اس پہ کسی نے سوچا ہے جو کچرے کے ڈرم میں پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ پھر مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا مسٹر جناح آر یو شیعہ اور آر یو سنی؟ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ان کا مسلمان کہ میں مسلمان. الحمدللہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت صحابہ کرام اور اہل بیت سے کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے گھروں میں جو نام ہے میرا نام علی ہے میرے بیٹے کا نام عثمان ہے میرے چچا کا نام عمر ہے میرے دادا کا نام غنی تھا عبد الغنی. بات ختم. پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم سب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے غلام ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ جو نوجوان لڑکے جو ادھر بیٹھے ہیں اور یہ جو پھر آپ سے جو بڑے بیٹھے ہیں اور یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ کے اور ان کی شان بیان کر کے اور اس طرح کی محفلوں میں شرکت کر کے اس کے بعد جا کے ہم اسی بھیڑ میں گم ہو جائیں جس بھیڑ نے آج پاکستان کو منگتا بنا دیا؟ کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی میں پاکستان کی اکانومی ٹھیک کروں گا کوئی کہتا ہے میں تمہیں ٹھیک کروں گا. اصل میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اور اس کے لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ صرف مدرسوں میں اور مسجدوں میں نہ بیٹھیں. آپ اس لیول کی تعلیم حاصل کریں کہ آپ پاکستان کا نصاب آپ بنائیں, آپ کے ہاتھ سے بنے. آپ کے ہاتھ سے جب نصاب بنے گا اس میں پھر کیا صحابہ کی یا اہل بیت کی یا ائمہ حضرات کی کوئی توہین کر سکے گا؟ آپ سارے کے سارے باہر بیٹھے ہیں اور آپ جتنے 10 لاکھ اور آ جائیں, اگر ایک غلط بندہ اندر بیٹھ کے قلم کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ چاہے کچھ بھی کہیں وہ اپنا کام کر جائے گا. جب آپ کو پتہ لگے گا آپ ایک غلطی ٹھیک کریں گے وہ 10 اور کر چکا ہوگا. میں حکومتی سرکلز میں رہا ہوں, اپوزیشن میں بھی رہا, حکومت میں بھی رہا, اب بھی اپوزیشن میں دوبارہ. تمام جماعتوں میں غلامان رسول موجود ہیں جس طرح تمام ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو المیہ, آپ کے آج کے دور کا المیہ بتاتا ہوں. المیہ کیا ہے؟ اکراس دا پارٹی لائنز غلامان رسول غیر متفق ہیں, ان میں اتحاد کی کمی ہے, وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس ملک میں 75 سال سے نظریاتی ڈاکہ مارا ہے, کس لیے ملک بنا تھا؟ تو کیا وہ نظام ہے؟ کتنے ہم 22 کروڑ ہیں, کتنے ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ نظام نہیں چاہتے؟ بہت کم. اللہ کے نام پہ ملک لیا. اکثر یہ اشفاق صاحب یہ بات کہا کرتے, اشفاق احمد مرحوم یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ سے دھوکہ کیا ہے, اس قوم نے, ہم نے اور آپ نے. ہم نے اللہ کو کہا, اللہ میاں متحدہ ہندوستان کی گلیوں میں پھرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے نام پہ اپنے حبیب کے صدقے پاکستان دے. ہندوستان کی گلیوں پھرتے رہے اور یہ نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, اور جب دیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ کیا پاکستان کا معاشی نظام اسلامی بنا پائے؟ صرف نعرے نہیں, جذباتی نعروں سے نہیں ہوگا. وہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے کام کر رہے ہیں, وہ جو باہر بیٹھے ہیں اور جو اندر ان کے لوگ ہیں. میں سیاسی بنیاد پہ بات ہی نہیں کر رہا. آج میں تحریک انصاف کے ممبر کے طور پہ تو نہیں آیا نا, آپ نے مجھے پی ٹی آئی بلایا. آپ نے مجھے اس لیے بلایا کہ آپ کو میں غلام رسول لگتا ہوں. میری دعا ہے کہ میں اور آپ ہوں. تو ہمارے بیچ میں رشتہ کیا ہے؟ ہم میں بہت سے مختلف جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے. کوئی جماعت کا ہوگا, کوئی پیپل پارٹی کا, جس کا بھی ہوگا. لیڈر ہمارا ایک ہے, نیلی گنبد والا, سبز گنبد والا, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. ہاں, ملکی معاملات چلانے کے لیے ہم نے رہنما بنائے ہوں گے, لیکن آج آپ کے سامنے میں 2 باتیں رکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے میں آج کیا بات کروں. یہ بھی کوئی ریکارڈ کر رہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ والی باتیں لیک ہوں تو اچھی بات ہے. کچھ لیکیں اچھی ہوتی ہیں. ایک تو جو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے, ناظم اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے اور رفقۂ کار بھی بیٹھے ہیں, بلال جس کی وجہ سے میں ادھر آیا, تم ناچتے. جس نے ملک بنایا وہ اس دور کا ایک ولی اللہ تھا اور وہ ایک غلام رسول تھا, اور اس کو سیکولر بنا کے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا. اس کا نقشہ سیکولر کے طور پہ کیا گیا. وہ شخص جو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کہہ رہا ہے, جب اس کی سانس نکل رہی تھی, قائد اعظم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ ابھی کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور صدر بھی یہاں تشریف فرما تھے. قائد کے آخری الفاظ کیا تھے؟ قائد کے آخری الفاظ سے کشمیر مجاہدین, کشمیر فلسطین اور مہاجرین جو ادھر سے آئے تھے, جنہیں پارٹیشن میں ادھر آئے. اور آخری الفاظ اپنی بہن کو کیا تھے؟ اپنی بہن فاطمہ جناح رحمت اللہ کو وہ پیار سے فتح کہتے تھے, فتح, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خدا حافظ. These were his last words. اور آخری جو اس کی میں چند سپیچیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو اکثر آپ کے پروگرام میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں, اور آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ یہ دغا بازی کیوں کی گئی؟ کیوں اس ملک کو محمدی جج, محمدی جرنیل, محمدی بیوروکریٹ,
محمدی سیاستدانوں کے حوالے نہیں کیا گیا اور جو تھے ان کو فارغ کیا گیا. جس نے کبھی رد قادیانیت پہ مورد تصدیق ثبت کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، یا تو اس کو ہوا میں 5 فٹ اٹھا دیا گیا پھانسی کی صورت میں جو ایٹم بم لایا، یا جس نے یہ کہا کہ روس سے ٹوٹ گیا اب سینٹرل ایشیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا، اس کو کہا گیا کہ نہیں، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں تھا، آپ کا کام پورا ہوا، خدا حافظ. آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کروں. تو میرے بھائیوں، قائد کی ایک سپیچ، آج بڑے بڑے اکانومسٹ آتے ہیں. میں 9 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں اور ہر بجٹ سپیچ میں نے اس دفعہ نہیں تھا، بار تھا، اس دفعہ بجٹ میں نہیں تھا، لیکن بجٹ سے پہلے وہ آخری رات میں اپنا کام کر گیا تھا. لیکن ہر سپیچ میں یہ ایک نقطہ سامنے رکھتا ہوں کہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، نہ میں عالم دین ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں حافظ ہوں، ایک ادنا سا غلام رسول ہوں. لیکن ایک بات پہ میں کلیئر ہوں کہ جب میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میرے اور میرے حبیب سے جنگ کرو گے اگر تم سود کرو گے، تو ہم میں کس میں یہ استطاعت ہے کہ اپنے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جنگ کریں؟ اور جب اس ملک کا قائد بھی، میں اسٹیٹ بینک کے گورنرز اور اسٹیٹ بینک کو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ آپ چور ہیں قائد اعظم کے، آپ قائد اعظم کے چور ہیں، آپ نے ان سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے حکومت دولی کی ہے. The founder of the nation, قائد اعظم محمد علی جناح, when he addressed the State Bank of Pakistan, جب اسٹیٹ بینک بن رہا تھا آج سے بہت سال پہلے، جب ہمارے آپ کے والد بھی شاید پیدا نہیں ہوئے تھے، 1948 میں، اور پڑھو تو صحیح وہ کیا گیا. انگریزی میں ہے، مفہوم اس کا بتا دیتا ہوں، ویسے انگریزی پہ بھی ایک بات کروں. ایک گھوڑا ہے، اس کی سواری کرو، اپنے اوپر سوار مت کرو. اچھا گھوڑا ہے، فخر مت کرو. فخر کس پہ کرنا ہے؟ اس اونٹنی پہ جس پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا تھا مدینہ منورہ میں پہلی رات. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، وہ دین بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو میرے بھائیوں، انگریزی سیکھو انگریز کو مات دینے کے لیے. حکمت مومن کی میراث ہے. انگریزی انگریز سے بہتر سیکھو، لیکن انگریزی سیکھ کے اس کو عربی پہ لاؤ. فخر اپنی شلوار قمیص پہ ہے، فخر اپنی اردو پشتوں پہ ہے. ہاں گھوڑا ہے، ہتھیار ہے انگریزی، علم ہے. میں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آرگومنٹس ہوتے دیکھے کہ ایک آدمی، میں بات کہیں اور چلی جائے گی، صرف ایک نقطہ رکھ کے ادھر واپس آتا ہوں. ایک آدمی جس کے بیٹے کی 302 کا کیس چل رہا ہے کہ یا بیٹا پھانسی ہوگا یا بری ہوگا، جس زبان میں بات ہو رہی ہے وہ بھی نہیں سمجھتا، جو ادھر سے آرگومنٹ سنے جا رہے ہیں، آرڈر آ رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھتے. جج بھی انگریزی میں، میرے جیسا وکیل بھی انگریزی میں. بابا جی بیٹھا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا. وکیل صاحب بتاتے ہیں پھر بیٹا بری ہو گیا یا پھانسی چڑھ گیا. آزادی کا ایک مطمع نظر یہ بھی تھا کہ ہم اپنے ذہنوں کو تو آزاد کریں. 200 سال جس کے نیچے رہے، فطری عمل ہے کہ آپ اس سے اثر لیں گے. لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے کلچر کو اپنے پیروں تلے روندا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا تاج تھا، اس کو میریٹ اور پی سی اور اس طرح کے ہوٹلز کے باہر جو دربان ہے اس کے سر پہ رکھا. جو وقت کا سردار ہوتا تھا، آج بھی سردار، چودھری، عزت والا، عالم، ان کے سر پہ تاج ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلہ مبارک ہوتا ہے، پگڑی ہوتی ہے، اس کے سر پہ رکھا تاکہ ڈسگریس ہو. آپ کے قومی لباس میں سر پہ پگڑی رکھ کے دروازہ کھلواتے ہیں آپ سے، آپ کے لیے. یہ کلچر ہم چینج نہ کر سکے، وہ سوچ ہم چینج نہ کر سکے تو قائد کیا کہہ گئے؟ اسٹیٹ بینک کو کہا کہ میں بڑے غور سے I shall watch with keenness، اس کو پڑھیں آپ، I shall watch with keenness the work of your research organization and devising the banking principles in according with Islamic economic system. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، لمبی سپیچ ہے، میں اسمبلی میں 2-3 بار بول چکا ہوں، اسٹیٹ بینک کی سائڈ پہ بھی ہے، شرم نہیں آتی ان کو. قائد کی سپیچ لگائی ہوئی عمل کوئی نہیں. قائد نے فرمایا کہ میں ویسٹرن اکنامک سسٹم کو دیکھ چکا ہوں، یہ عالمی دنیا کو 2 عالمی جنگوں کے سوا کچھ نہیں دے سکا. ہم مغرب کو اپنا معاشی نظام اسلامی دیں. اور ہم نے ان کو ٹائی لگا کے یہ ایسے پیش کیا جیسے پتہ نہیں کوئی انگریز سے بڑا انگریز تھا، جو آخری وقت میں یہ کہہ گیا. آج میں ادھر بیٹھا کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا میں آپ سے قائد کی کون سی ایسی بات کروں. وکلاء کے سامنے جب گئے کراچی میں، ان کی 11 اگست کی سپیچ کو لے کر بڑے ڈرامے کریٹ ہوئے.
11 اگست کی سپیچ میں کون سی نان اسلامک بات قائد نے کی ہے؟ کیا اسلام غیر مسلموں کو مذہبی آزادی نہیں دیتا ہے؟ کیا اسلام غیر مسلموں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں دیتا ہے؟ کیا ان کی لائف، لبرٹی، پراپرٹی کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا؟ تو یہی تو کہا بات کی، لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion، اللہ کہتا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ you're free to go to your temples، you're free to go to your mosques and churches، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کہتا ہے. کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ آپ ان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ ان کے 2 نمبر جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، کہیں وہ تمہارے سچے اچھے خدا کو جھوٹا نہ کہیں. ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، ہاں ان کو دین کی تعلیم دو، ترویج دو، اور اگر آپ کے زیر نگر علاقہ ہے تو ان کو ذمہ کی حیثیت دو، یا اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں. لیکن آپ ان کی بےزتی کا، ان کی جان لینے کا جب تک وہ تلوار نہ اٹھائیں، کوئی حق؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو قائد نے وکلاء سے سپیچ کرتے ہوئے کراچی میں فرمایا تھا، یہ پڑھیں آپ اور اپنے بچوں کو بتائیں، یہ چھپائی گئی ہیں باتیں ہم سے. وہ چاہ رہے تھے کہ ملک جس بات پہ بنا تھا وہ بات پوری نہ ہو. آج اس ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ 22 کروڑ کے مر گئے ہیں، ہمیشہ 2-3 سال بعد یا ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، اور یا اسرائیل کی بات چھڑی جاتی ہے. جب تک ایک بھی ایسا نوجوان زندہ ہے، کسی کا باپ بھی پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرا سکتا. جو بند کمر میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان کو 22 کروڑ کو دفن کرنا اور قائد کی روح کو بھی ساتھ دفن کرنا. کیونکہ قائد نے کیا کہا تھا؟ یہ بندہ ناچیز اسمبلی کے فلور پہ تاریخ رقم کر کے چلا گیا ہے، میں نہیں رہوں گا. فضاؤں میں یہ باتیں گھومیں گی کہ قائد نے کیا کہا تھا. آج سے 2.5 سال پہلے، 2019 میں 3 سال پہلے یہ بات آئی کہ جناب اسرائیل سے کوئی جہاز آ گیا ہے. اچھا، یہ بات آئی، میں کھڑے ہو کے یہ کہا، قائد کی بات میں نے فلور آف سینٹ آف پاکستان کی، کہ قائد نے فرمایا تھا کہ اسرائیل از دا انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ. اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، قائد سے کوئی بڑا لے کے آ جاؤ، قائد سے کوئی بڑا قائد اعظم دوسرا کوئی لے اور وہ فتویٰ چینج کر لے تو پھر ٹھیک ہے. بڑے لوگ خاموش بھی رہ جاتے ہیں اس بات پہ. یار زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے حصے میں جو عزت تھی کسی کے باپ نے روک سکی؟ چھوڑو. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ویسے ہی جو ہے، اگر اس زندگی کا اینڈ اسی پہ کہ موت ہے تو شہادت بہترین انجام ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ بات بھی قائد کر گیا. پڑھا ہی نہیں آپ نے، یار آپ کو کسی نے پڑھنے ہی نہیں دیا. جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے، میں وہ وکلاء والی بات پہ پھراؤں گا بھی، کروں گا وہ بات. ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم جہاں سے میں پڑھا ہوا ہوں، وہاں آپ کو مفتی محمود صاحب، مفتی شاہ مزائی صاحب، مفتی اعظم پاکستان شاہ ولی اللہ، وہ وغیرہ نہیں، اس طرف آپ کو نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ والا پڑھو. اور جو آپ مدرسوں میں ہیں ان کو اس طرف. جب انگریز کے دور میں، انگریز سے پہلے جب مسلمان کے نیچے یہ بر صغیر تھا، مدرسے میں دنیا اور آخرت دونوں پڑھائی جاتی تھی. جا کے چیک کر لیں. جب اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ہم میں سے کچھ لوگ دین کی ترویج کریں گے، اور ہم میں سے کوئی محمدی پائلٹ، محمدی راکٹ انجینئر، محمدی ڈاکٹر بنیں گے. اگر آپ نہیں بنیں گے تو وہ بنیں گے، پھر آپ کو ڈرون سے ماریں گے اور آپ سب جنازے پڑھتے رہ جائیں گے. تو کیوں نہیں جاتے ہم اس علم کی طرف جو ہماری میراث ہے؟ تو قائد نے وکلاء کو کہا 11 اگست کی سپیچ کے بعد، انگریزی میں ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں اور یہ کنفیوژن کیوں ہے. وائی دس فس انگریزی میں کنفیوژن کو کہتے ہیں، شک شبہات کو. وہ کہتے ہیں اس شریعہ لا، کوئی اور نہیں، اینگلو سیکسن لا نہیں جو ہم پڑھے ہوئے ہیں وکلاء کی. کہ لارڈ میکالے کے قانون کی بات قائد نے نہیں کی تھی. قائد کیا کہتے ہیں؟ جا کے پڑھو نا. اور وکلاء کو بھی کہتا ہوں، بڑے بڑے جورسٹ کو بھی کہتا ہوں، بڑے بڑے جج صاحبان کو بھی کہتا ہوں، پاکستان کے بڑے بڑے وکلاء نامی گرامی جو ایک کیس کے 5 کروڑ لیتے ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں جا کے چیک تو کرو. کراچی بار ایسوسی ایشن کو کیا کہا تھا قائد نے؟ کہ شریعہ لا is as relevant today as it was 1400 years ago. کہ شریعہ قانون آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 1400 سال پہلے. تو دوستو، ایک تو اس شقاق بعید کو ختم کریں.
پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تھا، اس پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. کلمے کے نام پہ چلائے گا کون؟ جو لوگ مستعار لے گئے انہوں نے تو صرف یونین جیک اتار کے پاکستان کا جھنڈا اوپر لہرایا اور نظام وہی چلایا. اکنامک سسٹم وہی، جوڈیشل سسٹم وہی، آپ کا بیوروکریٹک سسٹم جس سے آپ کا ڈی سی ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں لے کے دینا انصاف. جب تک علی محمد جیسے کسی منسٹر یا کسی ایم این اے ایم پی اے سے آپ نے فون نہیں کروایا، آپ اندر گھس کے دکھائیں مجھے. تو اکنامک سسٹم جب تک اسلام پہ لے کے نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنا جوڈیشل سسٹم، مکی صاحب سعودی عربیہ سے تشریف لائے ہیں، کچھ دوست ہمارے یو کے میں بھی رہے ہوں گے. اس طرح کے ممالک میں آپ کسی سے ظلم کر کے دیکھیں، وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا میں بندے لے کے آؤں گا، وہ کہتا ہے میں تمہیں کورٹ لے کے جاؤں گا. کیوں؟ سسٹم ایسا ہے. ظلم کرو گے عدالت نہیں دیکھے گی علی محمد ہے یا کوئی عام آدمی ہے، انصاف کرے گی. اور جس نے دنیا میں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، جس نے عمری نظام قائم کر دیا، اسکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لو پڑھایا جاتا ہے. میرے بھائیو آپ کو پتا ہے نان مسلم کنٹریز ہیں، ایون اس میں بہت سے جو ہیں وہ کرسچن بھی نہیں ہیں، اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے، اپنا جو ان کے کرائسٹ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کرائسٹ کہتے ہیں. ان میں سے تو بہت سے جو ہیں وہ کمیونزم پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن جو انہوں نے عمر لا پہ عمل کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آج اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لا یہاں امپلیمنٹ کر کے تو دکھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کر کے تو دکھائیں. ہم سب عمل کر کے دکھائیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ بیٹی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے معزز. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے چلے گئے کہ اگر کوئی جرم فاطمہ بنت محمد بھی کرے گی تو اس پر بھی حد قائم ہوگی. کہا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ تو کب عمل کریں گے اپنے ملک میں؟ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. اکنامک سسٹم، عدالتی سسٹم جب انصاف پہ آئے گا، اور جو حکومتی نظام ہے وہ تب آئے گا. میں آج عملی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی جذباتی نعرے بھی نہیں لگوانا چاہتا، اور صرف جنت کمانے بھی ہم نہیں آئے. جنت بالکل ہمارا مطمع نظر ہے، لیکن اس دنیا میں جب تک اللہ کا نظام نہیں آتا، جب تک ہم اس دنیا میں کفر سے اپنا بدلہ نہیں لیتے، جب تک اپنے مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرتے. اور یہ ہندوستان کو بھی میں کہتا ہوں، میں اکثر مودی کو کہتا ہوں کہ تم پاکستان کے کشمیر کی بات کرتے ہو، ہم نے تو سری نگر پہ بس ہی نہیں کرنا، تمہارا تو لال قلعہ بھی ہمارا، ادھر بھی تو پاکستان کا جھنڈا کبھی اسلام کا لہراتا تھا. تو یہ کون کرے گا یہ کام؟ کون کرے گا یہ کام؟ یا آپ اور ہم کریں گے انشاءاللہ. آج ہم نے صرف آپ کو تو پتا ہے جو ہمارے کوٹ ٹائی لگا کے جاتے ہیں، آپ کے ہمارے بھائی ہیں، بچے، میرے بھی بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو بتانا نہیں ہے کہ سید الشہداء کون تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے. ان کو بتانا نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیوں اللہ کے رسول نے مانگا کہ دونوں عمر میں سے ایک دے دے، لیکن عمر بن خطاب دے دے تو میں تم سے راضی ہوں گا. ان کو بتانا نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف عرب پتی بن کے بھی رضی اللہ عنہ کیوں عشرہ مبشرہ میں اور جنت میں مقام اپنی زندگی میں بنا گئے. سعد بن ابی وقاص کا مقام ان کو کون بتائے گا؟ کیا صرف مدرسوں میں پڑھ کے، اور جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر مدرسوں کے بچے صرف اس طرف آئیں گے اور آپ جج جرنل نہیں بنیں گے تو نظام یہی چلے گا، چاہے آپ 10 نسلیں اور بھی گزر جائیں. تو ایک تو یہ نقطہ کہ ہم یہ ڈسٹنس دور کریں مذہبی لوگوں کا اور امور مملکت کا. اور پھر خدا رہا پہلے میں اپنے پہ امپلیمنٹ کروں پھر آپ کریں. جس بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، میں عمران خان سے پوچھوں، آپ فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں، حضرت عمر فاروق سے بڑا کوئی ہے؟ تو اگر عمر سے سوال ہو سکتا ہے تو فضل الرحمان صاحب سے اور عمران خان سے نہیں ہو سکتا؟ وہ کون کرے گا؟ عمران خان سے سوال تو فضل الرحمان صاحب کے لوگ کرتے ہیں، میں کروں گا تو بات بنے گی. اور فضل الرحمان صاحب سے تو ہم روز تقاریر کرتے ہیں، ان کے اپنے بننے میں کبھی کوئی ہمت پیدا ہوگی؟ کوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسا ان کے پیروں کی خاک جیسا کوئی پیدا ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا. پھر ہمیں کوئی اسٹیٹس مین ملے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا، ہمیں کوئی شیر خدا ملے گا، ان کا شابت ہوگا. کیا اللہ کے وعدے کمزور پڑ گئے؟ جو مدد فتح خیبر کو آئی تھی کیا آج نہیں آ سکتی؟ 1400 سال بعد جب طاغوت اپنی پوری طاقت اور آب و تاب کے ساتھ ہے، ہر گھر میں گھس چکا ہے، ہر موبائل کے ذریعے پورنوگرافی
آپ کی بیٹی بچے آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کس کس سے فون پہ رابطے میں. ایسی حالت میں بھی جب کوئی اللہ سے مدد مانگے گا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ مدد اللہ میں دے گا کہ 1400 سال بعد صحابہ کا نام لینے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو دوسری اور آخری بات, جس جس جگہ پہ ہوں اسلام اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرو, اور صلہ پاکستان کی حکومت ہے, اپنے امیر سے ناظم اعلیٰ سے مت مانگو. وہاں نہ ناظم اعلیٰ صاحب ہوں گے, نہ امیر صاحب ہوں گے, نہ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم ہوں گے. وہاں تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو جہاں جہاں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ اٹیک ہو وہاں اپنا ڈیفنس ہم کریں, علمی طریقے سے کریں, کچھ کام خاموشی سے کریں. اپنے جیسے غلامان رسول کو بغیر کسی کو کہے خاموشی سے سسٹم کے اندر گھساتے جاؤ, پڑھاتے جاؤ اور سیٹوں پہ بٹھاتے جاؤ. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے. یہ اس ناچیز کے ہاتھ سے اللہ کے کرم سے میں اللہ کے حضور کچھ لے کے نہیں جاؤں گا, لیکن یہ چیز سامنے ضرور رکھوں گا. جو خاتم النبیین کی قرارداد, ابھی بلال وغیرہ سے بات بھی ہو رہی تھی, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرارداد آپ کے اس بھائی کے ہاتھ سے 2020 میں اللہ نے پاس کی, آج لازم ہے, لازم کر دیا ہے پارلیمنٹ سے ہم نے. جو صدر, جو وزیر اعظم, جو چیف آف آرمی اسٹاف, ڈی جی آئی ایس آئی, جو جج یا گورنر یا سیکرٹری انٹیریئر یا کوئی آئی جی یا کوئی اسکول کا پرنسپل یا وائس چانسلر جو کوئی خط لکھے, جو کہ درسی کتب میں نام آئے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے گا وہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوگا. ساتھ یہ لازم ہے, جو نہیں کرے گا وہ پارلیمنٹ کے اس قرارداد کا باغی ہوگا. یہ کر گئے ہم. اور میں پی ٹی آئی نہیں, میں صرف ہرکارا تھا, میں صرف پڑھنے والا تھا, کرانے والا وہ تھا, اور سب کا تعاون تھا. ایون نان مسلمز نے بھی اس میں ہمیں سپورٹ کیا پارلیمنٹ میں. اور ایک اور لا بھی پاس کر چکے ہیں قرارداد, جس کو انشاءاللہ لا بھی بنائیں گے جب کبھی موقع دوبارہ ملا, کہ کوئی پاکستان کی, دیکھیں یہ عملی کام ہے. بہت سے غلامان رسول ممتاز قادری صاحب جیسے زمین کے اندر دفن پڑے, نظام پھر بھی وہی ہے. امور مملکت میں بنیادی کام کرتے ہوئے چلے جائیں. قرارداد پاس کی پورے ایوان کے تعاون سے. کوئی پاکستان کی یونیورسٹی 16 سالہ ڈگری تب تک نہیں دے گی جب تک وہ اس کو انشور نہ کر لے. کوئی یونیورسٹی سرکاری تب تک ڈگری نہیں دے گی 16 سالہ جب تک اس کو انشور نہ کر لے کہ قرآن کو اس نے 16 سال میں ترجمے تفسیر سے پڑھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے. اب کوئی یونیورسٹی نہیں کرتی, وہ باغی ہے. مجھے پتا ہے آج پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ ایک طرح سے غلام ہی ہے. نہ ہوتے تو کب کا ہم شریعت کا نظام لاگو کر چکے ہوتے. لیکن اسی پارلیمنٹ سے جو ایک طاغوتی نظام کے اندر سے بنا ہوا ایک سسٹم ہے, اسلام میں تو شورا ہے, لیکن جب تک یہ سسٹم ہے اس کو ہم نے اسلام کے لیے استعمال کرنا ہے بھائی. جب تک نہیں آئے گی کوئی اسلامی سسٹم تب تک ہم ستو پی کے سو جائیں. اسی سسٹم سے پاس کیا کہ جو بچوں سے ریپ کرے گا, جنسی زیادتی کرے گا, اس کو چوک میں پھانسی دو. اسی پارلیمنٹ سے کرا کے گیا ہوں. 2017 کی 16 کی بات ہے, ایک میں نام نہیں لیتا, ایک خاتون پارلیمنٹرین ایک قانون لے کے آئی. میرے پاس جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے کچھ دوست پارلیمنٹرین ساتھ آئے. انہوں نے کہا تم بڑا بولتے ہو, اس پہ ہمارا ساتھ. تمہیں کہا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا چھوٹی عمر کی شادیوں کے خلاف ایک بل کوئی لا رہا ہے. تو اس پہ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ پڑھی. مولانا شیرانی صاحب انہوں نے مجھے دی. انہوں نے اس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے. اس میں رپورٹ میں یہ تھا کہ چھوٹی عمر کی شادیوں کا بہانہ بنا کے اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرنے کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے, تو اس کو کبھی نہیں ہونے دینا. اور اسلام میں ویسے بھی شادی عمر نہیں بلوغت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو اپوزیشن میں اس کو ہم نے واپس دلوایا اس خاتون سے, اور اللہ اس کی عزت کرے, اللہ اس کو درجے دے, بلند کرے. اس نے ہماری ریکویسٹ مانی اور اسے پوش ہی نہیں کہ واپس لے لیا. ہماری حکومت میں پھر ایک دفعہ یہ چیز آئی. میں نے اسمبلی کے فلور پہ ہی کھڑا ہو کے کہا کہ اس پہ استعفا دینا پڑے میں دوں گا. اس طرح کا لا پاس ہم نہیں ہونے دیں گے. نہیں ہوا ابھی تک, شکر ہے. ٹرانسجینڈر کی بھی بات کر دوں, میں نہیں کہنا چاہتا اس ڈیٹیل میں, سیاسی تو محفل ہی نہیں ہے. جس کی حکومت میں پاس ہوا آپ کو پتا ہے. ہمارے دور میں اس میں ترامیم آئی, وہ نہ ریجیکٹ ہوئے نہ پاس ہوئی.
میری پچھلے دنوں بات ہوئی ہے مشتاق صاحب سے بھی اور دوسرے بھی لوگوں سے. انشاءاللہ سینٹ سے میں تو نہیں ہوں لیکن ہماری پارٹی بھی ہے اور بھی سارے علماء رسول ہیں, اس کو انشاءاللہ پاس کریں گے. اور اسلامی نظریاتی کانسیپٹ کی اس کی رپورٹ بھی آگے غیر اسلامی ہے. تو قومی لوٹ کے عمل کو کوئی اس ملک میں جو ہے انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. 2018 میں ہماری حکومت آئی. دیکھیں ہماری سب سے زیادہ ہمدردی اسلام سے ہے, پھر جماعتیں بعد میں آتی ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جو میں رکھنا چاہتا تھا. تمام جماعتوں میں علماء رسول موجود ہیں, ان سب کو چھوڑنا ہے ہم نے. میں نے اپنی منسٹری میں ایک اپنے منسٹر کے لیٹر پیڈ پہ ایک خط لکھا, سب کو بھجوایا اپنی پارلیمنٹری افیئرز میں. وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ چیک کرنا وزارت قانون کا کام ہے, لیکن ہمارے چونکہ منسٹری ایسی ہے کہ اس میں تمام منسٹری آتی تھی. میں نے کہا آپ اپنی ایکسٹرا ذمہ داری یہ لگائیں کہ کوئی بھی قانون ایسا ہمارے قلم کے نیچے سے نہ گزرنے پائے, چاہے کسی بھی منسٹری سے آیا ہو, جو اسلام کے بنیادی اصول اور عقائد کے خلاف ہو. تو جب کوئی سب لوگ اپنا اپنا اس میں کام کریں گے اور جب سب لوگ اپنا کردار ادا کریں گے عملی طور پہ, اور ہم تیار کریں لوگوں کو, ڈاکٹرز, انجینئرز, سائنسدان, ججز بڑے امپورٹنٹ ہیں, بیوروکریسی, ڈی پی اوز, ڈپٹی کمشنرز, فوج میں ہمارے ہی بھائی. ادھر گولی کھانا آسان کام نہیں ہے بھائی, جہاد فی سبیل اللہ پہ لڑنے والی فوج ہے یہ. سیاسی اختلافات کسی کے کچھ ایشوز پہ ہو سکتے ہیں, لیکن فوج سب کی سانجی فوج ہے. یہ وہ فوج ہے جو اسلام کی فوج ہے, جو لڑے گی انشاءاللہ, اللہ کے نام پہ لڑے گی اور لڑتی ہے. تو ان سب جگہوں پہ جب علماء رسول حفاظ کرام جائیں گے تو سسٹم آٹومیٹکلی اسلامائز ہو جائے گا. تو آخر میں ایم ایس او کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, بڑے مولانا صاحب کو بھی, اور جو ہمارے آنا حضرات فوت ہوئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, اعظم طارق صاحب, ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے, سب کے لیے دعا ہے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جس پلیٹ فارم پہ میں کھڑا ہوں, یہاں پہ میں آیا ہوں, چونکہ میں ریاستی عہدے پہ رہا ہوں, میں ہر طبقے کے پاس جاتا ہوں اور میں ان کی محبت کی اور اسلام کی بات کرتا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے یہ پتا ہے, میں 200% مجھے پتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کسی بھی صحابی, کسی بھی اہل بیت, کسی بھی مسلمان کے خلاف کبھی نفرت انگیز بات نہیں ہوئی. بات ہوئی محبت کی, صحابہ کی, اہل بیت کی اور اسلام کی حرمت کے تحفظ کی بات یہاں سے ہوئی ہے, اور پکڑی ہوئی ہے, اور ہر دور میں ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آخر کو ہم مسلمان ہیں, تھوڑے بہت اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کے بنیادی چیزوں پہ اگر ایک ہیں تو ہمارا دشمن بڑا مضبوط ہے, اور وہ بڑا, اس نے دنیا میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں. وہ کشمیر میں بھی گھسا ہوا ہے, وہ فلسطین میں بھی گھسا ہوا ہے, وہ پاکستان کی بھی نظریاتی سرحدوں کو تباہ کر رہا ہے, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. میں ایم ایس او کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مبارک موقع پہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ نے ایک فکری محفل جو ہے وہ منعقد کی اور اس میں تمام جماعتوں کو بلایا, اور جس طرح کی گفتگو یہاں اور بھی جماعتوں کے لیڈران نے کی ہیں, بیرسٹر صاحب نے کی ہیں, ینگ مین ہے لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے خوبصورت دینی باتیں کی ہیں. آپ سب کے لیے میری یہی دعا ہے جو میں نے شروع میں کی کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اللہ کو پتا ہے جب وہ ہمیں تخلیق کر رہا تھا اپنی سوچ کے مطابق, اس نے جو ہمارا منزل اور مقصد بنائی تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں وہ حاصل ہونے دے, حاصل کرنے کی توفیق دے, اور اپنی کجرویوں اور اپنی بداماریوں کی وجہ سے وہ منزل ہم سے رہ نہ جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا. پاکستان, نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ مزہ نہیں آیا؟ کھانا کھا لو گے یار, دوپہر میں بھی صحیح تگڑا کھایا ہوگا. نہیں ایسے نہیں, آپ کھڑے ہو جاؤ سارے, بزرگ نہیں, فرنٹ 2 روز علماء کرام اور ہمارے عام حضرات بیٹھے رہے. یہ لڑکے نوجوان جو سارے کے سارے غلام رسول ہیں, کھڑے ہو جاؤ. ابھی نعرہ ایسا مضبوط لگانا ہے کہ اڑ جائے. ادھر بڑے میوزک چلتے ہیں, اس طرح کی محفلیں کم ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے یہاں سے شیطان پکایا ہے آج. نعرہ تکبیر. مزہ آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کا مزہ نہیں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اور حرمت رسول میں, حرمت رسول میں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین.